अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 14 मई 2026 है, जुमेरात का दिन है। बेचारा दिन तो आधा गुजर भी चुका है। अब बहुत कुछ हो रहा है, हर वक्त ही बहुत कुछ हो रहा होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट है गुज़श्ता 24 घंटे की, वो नहीं है जहाँ पे हम देखते हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चीन के अंदर हैं, जहाँ चीन के सदर और शहंशाह शी जिनपिंग के साथ उनकी बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई है। बहुत ही वार्मली उन्हें रिसीव किया गया है। जब उनको एयरपोर्ट के ऊपर वाइस प्रेसिडेंट ने रिसीव किया तो बहुत से जो लोग हैं जिनको मतलब उन्होंने खामखा ये कंट्रोवर्सी पैदा कर दी कि उनको कोई गर्मजोशी से रिसीव नहीं किया गया, उनको बड़ी वार्मली वहाँ पे रिसीव किया गया। बड़ी अहम उनकी बातचीत हुई। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये नहीं है, इसका हम जिक्र करेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग इस 24 घंटे की डेवलपमेंट वो है जब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने, पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑफ इसराइल ने ऑफिशियली तौर पे ये कंफर्म किया कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू 26 मार्च 2026 को खुफिया तरीके से, सीक्रेट तरीके से अबू धाबी गए, मुत्तहिदा अरब इमारात में, यूएई में, जहां उन्होंने वहां के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान MBZ जो हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की। अल ऐन के मुकाम पे, जिसे मुत्तहिदा अरब इमारात की जो रूलिंग फैमिली है उसके एक ख़ास स्ट्रॉन्ग होल्ड, उनका एक आबाई किस्म की जगह भी समझी जाती है, उनकी बहुत मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रेजेंस भी है, जहां अक्सर फॉरेनर नहीं होते। ये ओमान के बॉर्डर पे है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ने यह भी कंफर्म किया कि इसराइल की जो सीक्रेट एजेंसी है, बदनाम ज़माना या मशहूर ज़माना मोसाद, उसके जो चीफ हैं डेविड बर्निया, वो भी इसी ईरान के साथ जंग के दरमियान में 2 दफ़ा जो हैं वो मुत्तहिदा अरब इमारात गए मुख्तलिफ हाई ऑफिशल्स के साथ मुलाकात करने के लिए। ये क्यों इसे कहते हैं? अब ज़ाहिर है ये एक ऐसी चीज़ है जिसका मुत्तहिदा अरब इमारात की फ़ॉरेन ऑफिस ने, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने इसको रद्द किया और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सीक्रेट मुलाकातें नहीं होती हैं। हमारी तमाम तर जो डिप्लोमेसी है इसराइल के साथ वो एक ओपन पब्लिक डिप्लोमेसी है। हम इस तरह की अनऑथराइज अनडिक्लेयर्ड मुलाकातें जो हैं वो नहीं हो सकती। ये खबर जो है वो बिल्कुल भी गलत है। ये सारा कुछ क्या हुआ? मैंने अमेरिका में कोई 3-4 ऐसे पाकिस्तानी अमेरिकन से जिन्होंने दुनिया में बहुत ट्रैवल किया है, जो दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात से भी बहुत वाकिफ़ हैं और इसराइल के बहुत दुश्मन हैं, बहुत ख़िलाफ़ हैं इसराइल के, उनसे मैंने पूछा कि आपको कौन लग रहा है कि कौन सच बोल रहा है? तो उन्होंने बड़ा सोच के कहा कि, उन्होंने कहा कि देखें, इसराइल का जिस किस्म का सिस्टम है, अच्छे हैं ये बुरे हैं, उनका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है अपने मीडिया के साथ इस किस्म का डिस्क्लोजर, अगर ये झूठ पे मबनी है, ये गलत है, ये गलत बयानी है, ज़रा करना मुश्किल ही है। अलबत्ता प्यारा जो मुत्तहिदा अरब इमारात है वहाँ पर कुछ भी कहा जा सकता है, वहाँ पे कोई पकड़ धकड़ है नहीं, वहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वहाँ की हुकूमत जो है वो कुछ भी कह सकती है। तो हमें शायद इसराइल ही की बात जो है उसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये बनता है, अच्छा मत, ये मैं ज़ाहिर है ट्रंप के ऊपर भी आऊँगा, मेरे पास ट्रंप के हवाले से भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि मुत्तहिदा अरब को एम्बेरस क्यों किया है इसराइल की हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ने? इसे समझने के लिए थोड़ा सा हमें ज़ायनिस्ट जो माइंड सेट है और जो ज़ायनिस्ट तारीख़ है उसका हमें थोड़ा सा उसको हमें समझना पड़ेगा। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने कहा था कि मैंने अभी बहुत मुश्किल से कई दिन लगा के हंड्रेड्स ऑफ पेजेस की किताब जो है मार्टिन गिलबर्ट की, जो ख़ुद भी ज़ायनिस्ट थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ रहा, उनकी किताब थी इसराइल हिस्ट्री, उसे मैंने ख़त्म किया बड़ी एफर्ट तगदो करके। जब इस किस्म की किताबें मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि बेसिक फैक्ट्स तो बहुत से मुझे वैसे भी पता है और बहुत से फैक्ट्स तो आपको पता है, आप ढूंढ लेते हैं गूगल पे सर्च करके या कोई आर्टिकल पढ़ के या विकीपीडिया से आपको मिल जाते हैं। तो ये किताबें पढ़ने का मेरा मकसद ये नहीं होता कि एवी होया कि क्या हुआ था 1940 में, तो 30 में, तो 35 में, तो किसके पास कितने जहाज़ और कितनी तोपें थी। मकसद ये है कि आप एक सेंस डेवलप कर सकें चीज़ों की। और जब मैंने इसको पेज टू पेज, लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ा, तो मुझे एक ज़ायनिस्ट जो माइंड है कि उनकी एक हिकमत अमली और स्ट्रेटजी जो है वो किस किस्म की है, मुझे उसे समझने का बहुत मौका मिला। और मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ कि जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट है वो बहुत ही कमज़ोरी से उसका आगाज़ हुआ 19वीं सदी के आखिर में, और जिसको थियोडोर हर्ज़ल कहते हैं, जिसका असल में इसराइली या यहूदी उसको हर्स्टल कहते हैं, STL की आवाज़ आती है, हर्स्टल कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में अक्सर लोग उसको थियोडोर हर्सल कहते हैं, जिसे ज़ायनिज़म का बानी समझा जाता है। वो एक इंतहाई इंटेलिजेंट आदमी था, जो एक यूरोपियन जर्नलिस्ट भी था और जो एक वकील भी था, बहुत ही शार्प माइंड का था, और वो बहुत देर ज़िंदा भी नहीं रहा। उसने अपना मैनिफेस्टो जो है ज़ायनिज़म का या जूइश स्टेट का जो मैनिफेस्टो था वो 1896 में उसने लिखा और पब्लिश किया। 1897 में 97 बनेगा 97, हाँ 97 में पहला उसने वर्ल्ड जूइश जो कांग्रेस है उसका उसने एक इजलास या मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की बेसल में, ब्रासल में,
سوئٹزرلینڈ کے اندر، اور وہاں پہ اس نے اس جیوش اسٹیٹ کا تصور پیش کیا. تو اس وقت یہ تصور پیش کرنا اور یہ سوچنا کہ ارض مقدس کے اندر اور فلسطین کے اندر جا کر ایک اسرائیلی ریاست جوش اینٹی بن جائے گی، یہ ایک دیوانے کا خواب تھا. اور کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ تو اس میں یہ تھا کہ باقی سب چیزیں تو چھوڑیں، جو یہودیوں کی آبادی تھی وہ 5 سے 10-12 ہزار سے زیادہ نہیں تھی. وہ زائنسٹ ہسٹورین زیادہ فگر بتاتے ہیں، لیکن اصل میں اگر آپ اوٹومن ہسٹری کے اوپر چلے جائیں، اوٹومن سینسس پہ چلے جائیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کا جو 1895 کا سینسس ہے اس میں ٹوٹل یہودی جو رہتے تھے وہاں پہ وہ 5-6 ہزار ہی یہودی رہتے تھے فلسطین کے علاقے میں، جبکہ لاکھوں فلسطینی عرب اور مسلمان وہاں پہ رہتے تھے. تو یہ سوچنا کہ ہم یہاں پر جا کے اپنی ایک ریاست اور اینٹی قائم کریں گے جو سوورن ہوگی، یہ ایک بہت ہی اوور ایمبیشیس کی چیز تھی. بہت جلدی ہرسٹل جو ہے اس نے یہ بھی آئیڈیا اپنے فالوورز کے سامنے رکھا سبسیکوینٹ جوش کانگریسز میں، اور 1904 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کو ذہن میں رکھیں، 1904 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن آئیڈیاز اس نے ان کا یہ بھی سامنے رکھا کہ ہم نہیں بنا سکیں گے ایک جوش اینٹی اسٹیٹ کو جب تک ہمیں دنیا کی اور یورپ کی بہت سی حکومتوں کی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی، جو اس وقت حاصل نہیں تھی. اور اس نے کہا کہ 2 حکومتوں کی سپورٹ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ایک سلطنت عثمانیہ کی، آٹومنس کی، اور دوسری جو ذرا اندازہ لگائیں کہ جوش اسٹیٹ بنانے کے لیے سلطنت عثمانیہ کی سپورٹ اور ہمدردی اور ان کی تائید اور ان کی ایک فیسیلیٹیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور دوسرا جو برٹش امپائر ہے اور لنڈن ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جب تک ہمیں یہ نہیں مل سکے گا ہم نہیں کر سکیں گے. پھر اتنے ان کے راستے میں مشکلات تھیں کہ ہر سٹیپ اینڈ ہر سٹیج کے اوپر، کیونکہ بیلفور ڈیکلیریشن کا ہم بہت نام یعنی ہم لیتے ہیں 1917 کا، اور گروئنگ اپ ان پاکستان مجھے اندازہ ہے کہ پاکستان میں ایک بہت زیادہ تاثر یہ ہے کہ سب کچھ ان کو پلیٹ کے اوپر انگریزوں نے جو ہے وہ زائنسٹ کو اور اسرائیل کی اسٹیٹ ان کو پلیٹ کے اوپر رکھ کے دے دی. ایسا ہرگز نہیں ہوا. انہوں نے ڈیفینیٹلی طور پہ برٹش پالیسی کو کنٹرول کیا ہوا تھا بیکاز آف لارڈ بیلفور اینڈ روتھ چائلڈس. لیکن بہت جلدی ایک ایسی سچویشن ڈیولپ کر گئی 1930 میں، جب ابھی بھی 1 سے 10 کا تناسب تھا فلسطینی عربوں کا اور اسرائیلیوں کا. تو برٹش جو حکومت تھی اور سرکار جو تھی وہ آہستہ آہستہ زائنسٹ سے تنگ آ گئی. اس نے ان کا راستہ روکنا شروع کر دیا، اور 1940 کی جو دہائی ہے، جو 1936-37 کے بعد کا ٹائم پیریڈ ہے، اس میں تو انگریزوں نے ٹھیک ٹھاک فورس یوز کی زائنسٹ کے خلاف ان کا راستہ روکنے کے لیے. لیکن ہر سٹیپ میں ہر سٹیج میں جو زائنسٹ تھے انہوں نے مختلف اقدامات کے ذریعے انیبلنگ انوائرمنٹ پیدا کی. اپنی پالیٹکس کو آگے چلانے کے لیے انہوں نے چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کیا اور ایسے حالات پیدا کر دیے کہ انگریز بھی مجبور ہو گئے، یورپینز بھی مجبور ہو گئے، اور امریکنز کا اس کی کریشن میں کوئی لمبا چوڑا لینا دینا نہیں تھا. ہر سٹیپ پہ انہوں نے ایسا کیا. اور اب اس سٹیج کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ اب اس سٹیج پہ یہ ہو رہا ہے کہ جو ابراہمک ایکارڈ تھا، جو فار آل اسٹریٹجک ریزنز آف دا فیوچر آف دا اسٹیٹ آف اسرائیل بہت امپورٹنٹ ہے، میں نے کئی دفعہ اپنے ویلاگس میں ایکسپلین کیا ہے، وہ اس وقت بہت مشکل کا شکار ہو چکا ہے. اس جنگ کے نتیجے میں ہونا تو چاہیے تھا کہ اس کو فیسیلیٹیشن ہوتی، وہ کمزور ہو گیا ہے، اس کے اوپر سے اعتماد اٹھ گیا ہے. اور اس کے راستے میں جو ایک بہت بڑی رکاوٹ اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ نے یا پرائم منسٹر بینیامن نیتن یاہو نے دیکھی ہے، وہ ہے MBS، محمد بن سلمان اینڈ سعودی اسٹیبلشمنٹ، جنہوں نے کہا تو صحیح، جنہوں نے انٹرسٹ لیا تو ضرور ابراہمک ایکارڈ میں، لیکن انہوں نے بہت جلدی ان کو یہ احساس ہوا کہ ان کی پبلک کو وہ اسے بیچ نہیں سکیں گے. ان کی مشرق وسطیٰ کے اندر اور مسلم دنیا کے اندر ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ اب سے چند ہفتے پہلے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب خاصی کنٹیمپٹ سے انہوں نے MBS کی طرف ریفر کیا تھا میامی کے اندر، فلوریڈا میں کہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کہا MBS مجھے کہتے رہے کہ سر پہلے آپ یہ کر دیں پھر ہم کریں گے، پھر آپ یہ کر دیں، پھر ہم نے یہ کر دیا، پھر انہوں نے ایک نیا ایکسکیوز ڈھونڈ لیا. تو ایک فرسٹریشن جو ہے انہوں نے ایکسپریس کی. وہ فرسٹریشن صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی نہیں ہے، وہ فرسٹریشن بینیامن نیتن یاہو کی بھی ہے کہ سعودیز نے الٹیمیٹلی اس سے دھوڑنے کی کوشش کی اور وہ اس سے پیچھے ہٹتے چلے گئے. اب انہوں نے دیکھا کہ چند ہفتے پہلے جب متحدہ عرب امارات نے اوپیک سے، اوپیک پلس سے انہوں نے علیحدگی اختیار کی، تو در حقیقت انہوں نے سعودی لیڈرشپ کو، انہوں نے پولیٹیکل لیڈرشپ کو انہوں نے چیلنج کر دیا. اب اس وقت GCC سپلٹ ہو چکا ہے. یہ تمام عرب الائز جو ہیں یہ آپ ان کے مطلب ایک طرح سے آپ کہیں کہ اس کی فریگمنٹیشن ہو گئی ہے اس پورے الائنس کی. اس ٹائم پیریڈ میں پرائم منسٹر بینیامن نیتن یاہو نے یہ میسج دیا ہے ان مختلف GCC اسٹیٹس کو، جس میں پرنسپل ان کے ٹارگٹس ہیں کویت ہے، بحرین ہے، کسی حد تک قطر ہے اور عمان ہے، اور جو ان کے الائز ہیں جیسے جارڈن ہے، جیسے سوڈان ہے، جیسے صومالی لینڈ ہے، واٹ ایور. ان کو میسج یہ دیا، دیکھیں ہم ایک ریلائبل پارٹنر ہیں آپ کے، ہم آپ کی حکومتوں اور آپ کی ڈینسٹیز کے
کے خلاف کچھ نہیں کریں گے. آپ کی حکومتیں اور ڈینسٹیز اور شاہی خاندان چلتے رہیں. آپ کو اگر شاہی خاندانوں کو خطرہ ہے تو وہ اس ریولوشنری اسلامک ریولوشنری ایران سے ہے, جو آپ کے اوپر حملے بھی کر سکتا ہے, جو آپ کی پالیٹکس کے اندر ارتعاش پیدا کرتا ہے, ٹربولنس پیدا کرتا ہے. ہم سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں. ہم تو اتنے لائل رسپانسبل دوست ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نے اتنا ان کو یعنی انہوں نے مدد کی متحدہ عرب امارات کی کہ انہوں نے سیکرٹلی ٹریول کیا. اسرائیل کے چیف آف دی انٹیلیجنس نے 2 دفعہ متحدہ عرب امارات کا انہوں نے سیکرٹ وزٹ کیا, اور پھر یہ کہ اسرائیلی ہم نے آئرن ڈوم بھی ان کو دیا, اپنے سولجرز ایکسپرٹس بھی دیے, اور پھر اسرائیلی ایئر فورس نے ایران کے علاقوں کے اوپر بامبنگ بھی کی جہاں سے ایرانی مسلز جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات کو ٹارگٹ کر سکتے تھے. یہ انہوں نے ایک اسٹریٹجک میسج یہاں پہ دیا ہے, اور یہاں پر ان عرب ریاستوں کے اندر ایک انیبلنگ ایٹماسفیئر جو ہے, انوائرمنٹ جو ہے وہ بنانے کی یہاں پہ کوشش ہو رہی ہے. کہ جب آپ ان کی تاریخ پڑھیں گے کہ کس طرح سے یہ چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ آپ اس کو بہتر طور پہ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. اب اتنا ہی, ابھی اس کو میں اب تھوڑا سا چلتا ہوں امریکہ کی طرف اور ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف, کیونکہ ظاہر ہے جیسے جیسے یہ چیزیں ڈیولپ کریں گی میں اس کے اوپر زیادہ اور بھی ہم اس کے اوپر کامنٹ کرتے رہیں گے. میں آپ کو کوئکلی تھوڑا سا یہ دکھا دوں کہ امریکہ کے جو صدر ہیں ان کا جو چین کا وزٹ ہے اسے امریکہ کے اندر کیسے دیکھا جا رہا ہے. یہ میں صرف آپ کو ہیڈ لائنز دکھا رہا ہوں. سب سے پہلے یہاں سے بلکہ مجھے شروع کرنا چاہیے, اور اس کے بعد پھر میں اس کا ایک انالیسس آپ کے سامنے آفر کرتا ہوں. اچھا, یہ وہ حارث کی سٹوری ہے. نیتن یاہو سیکریٹلی وزٹ یو اے ڈیورنگ ایران وار. Prime Minister's office confirms the Prime Minister's office called Benjamin Netanyahu's meeting with UAE President Mohammed bin Zayed a historic breakthrough in ties between the countries. The visit came after reports Israel sent Iron Dome batteries and troops to help defend the Gulf Strait from the Iranian attacks. ذہن میں رکھیے کہ اس کا سب سے پہلے جو انکشاف کیا ہے گزشتہ 48 گھنٹے میں یا اس سے بھی تھوڑے زیادہ ٹائم پیریڈ میں, وہ امریکہ کے جو ایمبیسڈر ہیں مائک ہکابی, جنہوں نے آج سے بہت مہینے پہلے, بہت ہفتے پہلے امریکن ٹیلی ویژن اینکر پرسن جو ہیں ٹکر کارلسن کو ایک انٹرویو ایئرپورٹ کے اوپر بیٹھ کے دیا تھا, جب ٹکر کارلسن کو اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ نے اسرائیل کے اندر داخل نہیں ہونے دیا تھا, اتنی خار تھی ان کو. تو وہ جو انٹرویو انہوں نے مائک ہکابی کے ساتھ کیا تھا, مائک ہکابی نے سب سے پہلے ایک کانفرنس میں اس چیز کا انکشاف کیا کہ دیکھیں, یہ انہوں نے کہا جو میں نے ایگزیکٹلی آپ کو بتایا ہے کہ دیکھیں اسرائیل جو ہے وہ اپنے عرب نیبرز کے لیے کتنا اچھا دوست ہو سکتا ہے, کتنا وہ اس کے اوپر ریلائی کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ایران جو ان کے اوپر حملے بھی کرتا ہے اور ریولوشنری ہے اور ان کو تنگ بھی کر سکتا ہے. بہرحال اس کو تو چلیں, اب سٹوری کو ہم ختم کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں ان چیزوں کے اوپر. یہ آپ کوئکلی دیکھ لیں کہ ایک تو جس چیز کو امریکہ میں بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے, جو آفیشیل ریڈ آؤٹ اب تک کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کا جو آفیشیل ریڈ آؤٹ ہے اس میں چائنیز سائڈ سے کہا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ خطر انہوں نے یہ وارن کیا ہے کہ اگر تائیوان کو ٹھیک طرح سے ہینڈل نہ کیا گیا, اس کو ڈیلیکیٹلی ہینڈل نہ کیا گیا, اس مسئلے کو سمجھا نہ گیا, تو اس کے اوپر ایک بہت بڑا کانفلکٹ, جنگ, ٹینشنز اور ایک صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے. یہ آفیشیلی, یہ کوئی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کیا بات ہوئی, لیکن آفیشیل چائنیز سائڈ نے یہ چیز لیک کی ہے. اب اس کو تھوڑا سا آپ دیکھتے چلے جائیں, بہت ہی زبردست طریقے سے ریسیو کیا گیا. میں نے دیکھا ہے ٹویٹر کے اوپر بہت سے لوگ جو ہیں دل جلے ہیں, یہ کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ان کو تو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ کے اوپر پریزیڈنٹ شی جن پنگ خود نہیں آئے, امریکہ کے صدر کو لینے کے لیے وائس پریزیڈنٹ کو بھیج دیا. ہر دفعہ وائس پریزیڈنٹ ہی آئے ہیں یا ان کا فارن منسٹر آتا ہے, کبھی بھی پریزیڈنٹ چین کا کبھی کسی کو ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے گیا نہیں ہے. یہ آپ کو میٹنگ کے سینز آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سین میں نے چاہتا تھا آپ کو دکھاؤں, یہ دیکھیں ذرا, آپ ان کو ذرا, باقی سب ادھر دیکھ رہے ہیں لیکن مارکو روبیو جو ہے وہ اس طرف دیکھ رہے ہیں. یہ جو چھاتی پہ ہاتھ رکھنے والا سین ہے, یہ پتہ نہیں امریکنز کا ہمیشہ سے تھا یا نہیں تھا, لیکن 1980s میں جنرل ضیاء الحق نے اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ جو تھے نا رونلڈ ریگن, ان کو بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار کر دیا تھا. جب رونلڈ ریگن نے چھاتی پہ ہاتھ نہیں رکھا ہوا تھا, جب اسی طرح سے نیشنل اینتھم یا ترانہ شروع ہوا اور جنرل ضیاء الحق نے اپنا ہاتھ رکھ لیا رائٹ ہینڈ اس طرح سے کر کے, اور جب انہوں نے رائٹ ہینڈ رکھا تو پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے لیفٹ ہینڈ رکھا, پھر انہوں نے اس طرح کر کے دیکھا, ان کو دیکھا کہ جنرل ضیاء نے اپنا رائٹ ہینڈ رکھا ہوا تو انہوں نے بھی رائٹ ہینڈ رکھا. تو یہ پتہ نہیں یہ وہاں سے امریکنز کو عادت پڑ گئی, کیا چکر ہے. بہرحال یہ تو ایک اس کی سچویشن دیکھیں. دوسری چیز یہاں پر بھی دیکھیں, یہ ایک دوسرا میجر پبلیکیشن ہے نیو یارک ٹائمز کا, چائنا شی وانس ٹرمپ آن تائیوان ایٹ دا بیجنگ سمٹ. یہ بھی ہو گئی بات. یہ ایک اور ہیڈ لائن دیکھ لیں جو امریکہ میں, یہ میں نے ایسی ہیڈ لائنز ڈھونڈی ہیں جو بار بار جن کا ذکر ہو رہا ہے, وائی شی ڈزنٹ نیڈ اے ڈیل وتھ ٹرمپ. اب یہ بنیادی طور پہ سارا دیکھا یہ جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ شی جو ہیں ان کی پوزیشن جو ہے وہ بہت مضبوط ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پوزیشن جو ہے وہ نسبتاً کمزور ہے اس پوری چیز کے اندر. اب میں اس کا ایک انالیسس آپ کو بتاتا ہوں کہ اب تک جو ہے وہ کیا ہوا. سو لیٹ می کم بیک ٹو دس. دیکھیے, بڑا وارم ویلکم کیا گیا. پریزیڈنٹ شی نے جو گریٹ ہال آف دا پیپل ہے اس کے باہر سیڑھیوں سے نیچے اتر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے ریسیو کیا.
یہ میٹنگ ان کی 2 گھنٹے اور 15 منٹ کی یہ میٹنگ ہوئی. بہت ہی اچھی اس کے ایٹماسفیرکس ہیں. اس کا ذکر ہمیں پتہ چلتا ہے ایلون مسک سے، ٹم کک سے اور جینسن ہوانگ سے. یہ کون ہیں حضرات جو ہیں؟ ایلون مسک کو تو بخل تعارف کی ضرورت نہیں ہے، ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے اور ٹویٹر کے جو سی او ہیں یا چیئرمین ہیں یا واٹ ایور ہیں. ٹم کک جو ہیں وہ اوور آل ایپل کو، کیونکہ نیا سی او آ گیا ایپل کا، لیکن اوور آل ابھی بھی ایپل کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ ٹم کک ہی ہیں. اور جینسن ہوانگ جو ہیں وہ انویڈیا جو ہے، جو کمپنی چینیوں کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہے، بیکاز چینیوں کو بہت ضرورت ہے انویڈیا کے چپس کی. انویڈیا کو ان کی ریئر ارتھ مٹیریلز کی بہت ضرورت ہے. یہ تینوں نے باہر نکل کی خاص کر یہ انڈیکیشن دی ہے. خاص کر کے ایلون مسک نے کہا ہے کہ بہت ہی زبردست جو ہے میٹنگ ہوئی ہے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے. جو بڑی انٹرسٹنگ چیز کی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، انہوں نے اس ہال میں جو 2 گھنٹے 15 منٹ کی میٹنگ کے شروع میں انہوں نے بے انتہا تعریف کی پریزیڈنٹ شی کی. انہوں نے کہا کہ آپ ایک گریٹ ڈیسیجن میکرز ہیں، آپ ایک عظیم لیڈر ہیں. میں تو اپنی ٹیم کو بتاتا ہوں، میلانیا کو بھی بتاتا ہوں، اپنی ٹیم کو بھی بتاتا ہوں. یہ لوگ یقین نہیں کرتے کہ میں تو فون کے اوپر ہی آپ کے ساتھ تمام معاملات جو ہیں وہ ٹھیک کر لیتا ہوں. ہم دونوں تو فون پہ بات کرتے ہیں، چیزوں کے سلوشن جو ہیں وہ نکل آتے ہیں. اور میں لوگوں کو جب یہ بتاتا ہوں، پبلکلی کہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ شی از اے گریٹ لیڈر، پریزیڈنٹ شی از گریٹ، تو کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو پسند نہیں آتا. لیکن مجھے چونکہ پتہ ہے کہ آپ گریٹ ہیں، اس لیے میں پھر بھی یہ چیز کہتا ہوں. اب یہ یاد رکھیں کہ یہ جو اتنی تعریف کر رہے ہیں، 2019 میں جب انہیں عمران خان کی ضرورت تھی افغانستان سے انخلا کرنے کے لیے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کو بھی بہت ہی وارملی ریسیو کیا تھا. بہت ہی ایسے دیکھتے تھے پیار کی نظروں سے کہ لگتا تھا کہ ان کی اپنی جان نچھاور کرنا چاہتے ہیں. شاید عمران خان کی شخصیت سے بہت متاثر ہو گئے. پھر اپنے گھر میں ان کو بڑا ڈنر پہ انوائٹ کیا. پھر اس ڈنر میں اصرار کیا کہ آپ مت جائیں. اس وقت امریکہ میں ایک اور جگہ پہ پاکستانی امریکنس نے واشنگٹن میں بہت بڑی ایک ریلی آرگنائز کی بھی تھی عمران خان کے لیے. تو عمران خان نے کہا کہ مجھے وہاں پہ جانا، میرا پہنچنا جو ہے بہت ضروری ہے. ادروائز ان کو کہہ رہے تھے بیٹھیں، بڑا مزہ آ رہا ہے. اس وقت ان کو افغانستان سے انخلا کے لیے عمران خان کی مدد کی ضرورت تھی، جو کہ عمران خان کی حکومت نے اور ان کی سارے جو سیٹ اپ تھا اس نے ان کو بہت زیادہ پرووائڈ کی. ابھی اس وقت ان کو چونکہ ضرورت ہے مختلف وجوہات سے. جنرل عاصم منیر صاحب کی تو آپ نے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل، حالانکہ یہ فیوریٹ فیلڈ مارشل وہی ہیں جنہوں نے ان کے فیوریٹ عمران خان کو، جن کو ایک زمانے میں ہم سمجھتے تھے کہ وہ عظیم لیڈر سمجھتے ہیں، ان کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. وہ عمران خان عاصم منیر کے پریزنر بھی ہیں. ان کی ایک آنکھ بھی چلی گئی ہے، ان کی صحت کو بھی خطرہ ہے، ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہے. لیکن کبھی بھی گزشتہ 1 سال اور چند مہینوں میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کان پہ جوں نہیں رینگی. انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ ان کو عمران خان کے حوالے سے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. جنوری 2025 کے اندر جب اس وقت ہندوستان کے پرائم منسٹر جناب نریندر مودی کو بلایا گیا، سمن کیا گیا، اصل مسئلہ تھا ٹریڈ کنسیشن کا، ٹریڈ ٹاکس کا. تو اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہوگا، مجھے تو بڑی اچھی طرح سے یاد ہے، میں نے نوٹ کیا تھا اس چیز کو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے پیچھے کھڑے ہو کے ان کی کرسی کو بھی ایڈجسٹ کیا. ان کو اتنی عزت دی ہندوستان کے پرائم منسٹر کو کہ ان کو بٹھاتے ہوئے ان کی کرسی اپنے ہاتھ سے، یعنی وہ کام جو کسی ویٹر کو کرنا ہے یا کسی ایڈ کو کرنا ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ خود کرتے رہے. اور بہت ہی عزت سے، بہت ہی رسپیکٹ سے انہوں نے نریندر مودی کو ٹریٹ کیا. یہ اور بات ہے کہ جب نریندر مودی کی حکومت نے انہیں نوبل پرائز کے لیے ریکمینڈ کرنے سے وہ پیچھے ہٹ گئے، ہندوستان نہ کر سکا ان کو، تو پھر وہ کو بہت زیادہ غصہ چڑھا اور وہ نریندر مودی کے بہت زیادہ خلاف ہو گئے. اب سوال ہے کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے کیا چاہیے. میں نے آپ کو ہیڈ لائن تو دکھائی ہے کہ امریکہ کا انالیسس یہ ہے. اسی قسم کا انالیسس جو ہے وہ اسرائیل کے اخباروں کے اندر بھی جو ہے وہ چھپا ہے. اور وہ انالیسس بھی یہی کہتا ہے کہ سارے پتے جو ہیں وہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے پاس ہیں، اور امریکہ کے صدر کی جو پوزیشن ہے شی جن پنگ سے نیگوشیٹ کرنے کی وہ خاصی کمزور ہے. سب سے پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو فری فلو چاہیے ریئر ارتھ منرلز اینڈ میٹلز کا، جس کے لیے وہ انویڈیا کے سی او کو ساتھ لے کے بھی گئے ہیں. اور اس پہ شی جن پنگ نے 1 سال کا اس کو ایکسٹینڈ کیا تھا، جب پہلے انہوں نے پابندی لگا دی. اور یہ ایکسٹینڈ انہوں نے اس وقت کیا تھا جب میرا خیال ہے کہ اکتوبر 2025 میں ساؤتھ کوریا میں دونوں لیڈرز کی ملاقات ہوئی. تو ابھی ان کو ایکسٹینڈ کرنا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے جو پابندی ہے ریئر ارتھ میٹلز کی، یہ ختم ہو جائے. اس کے لیے اپنی اکانومی کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ چین بہت بڑی تعداد میں امریکن ٹیکنالوجی خریدے، جس میں کمرشل جہاز ہیں، وائڈ باڈی بوئنگ پلینز ہیں، ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں، کارن ہے، سویا ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ ان کو ڈیل چاہیے ایران کے ساتھ، جو ان کی اپنی پالیٹکس کے لیے بہت ضروری ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ایران پہ دباؤ ڈال کے بغیر کچھ دیے ہوئے اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ کھلوایا جائے، اور یہ امریکہ کی انٹرنل پالیٹکس میں ان کی بہت بڑی فتح ہوگی.
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने जब वो जा रहे थे एयरफोर्स वन में, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया मैखल फॉक्स को, जिसमें उन्होंने कहा कि चाइना को अपनी ज़रूरत है कि उससे, यानी हमारी तो ज़रूरत है ही नहीं, हमें तो क्या करना है स्ट्रेट रिफॉर्मर्स में। ये और बात है कि हम ऑपरेशन फ्रीडम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन चीन की अपनी ज़रूरत है तेल की और ग्लोबल इकॉनमी की, कि चीन को स्ट्रेट रिफॉर्मर्स को खुलवाना चाहिए फॉर इट्स ओन रीजंस। अब ये और बात है अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन एनालिस्ट कि चीन को अच्छी तरह से पता है कि उसके तेल में अगर कोई रखना अंदाजी हुई है, उसका तो तेल खुला खुला आ रहा था जंग शुरू होने के बाद भी, वो तो अमेरिकन नेवल ब्लॉकेट के बाद चीन का तेल जो है वो बंद हुआ है। एंड अकॉर्डिंग टू इसराइली जो पेपर हारिस है, उसमें मैं एक एनालिसिस पढ़ रहा था कि चीनी जो है वो बड़े समझदार हैं अपना बिजनेस डीलिंग करने के लिए, और वो देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई बहुत ज़्यादा पत्ते और कार्ड नहीं है, इसलिए वो उसी हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप को ट्रीट करेंगे, उनको बहुत कम चीज़ें जो हैं वो उनसे मिल सकेंगी, बिग कार्ड्स हैं। मैंने इस हवाले से जो हारिस का एनालिसिस है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास पत्ते ज़्यादा नहीं है, मैंने ट्रीटा पारसी का, डॉक्टर ट्रीटा पारसी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं क्विंसी इंस्टीट्यूट के, उनका मैंने एक अच्छा ऑब्जेक्टिव रैशनल इन्फॉर्मेटिव मैंने उनका एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। बस कितनी सी से अब तक मैंने उसको देखा है कि सिर्फ 16,000 लोगों ने उस इंटरव्यू को देखा है। मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करना चाहता था, मैं उसका लिंक आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, फर्स्ट कमेंट के अंदर, इसे ज़रूर देखें, 10 मिनट देख लें मेरे लिए आप उसको, अगर आपको लगे कि ये आपके काम का नहीं है तो फिर आगे ना देखें आप उसको, लेकिन ये बड़ा इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन है। मैंने देखा ये कि बहुत से जो लोग हैं वो आप में से वो इमोशनल रीजंस में या अपनाइयत के चक्कर में भी चीज़ों को देखते हैं। फॉर इंस्टेंस जनरल बख्शी के साथ जो डिस्कशन है उसमें अपनाइयत बहुत है, बिकॉज वो साउथ एशियन है, वो कल्चरल उसमें है, वो एक ख़ास इमोशनल वार्मथ है, हालांकि हिंदुस्तान है, दुश्मन है, सब कुछ है, उसमें एक इमोशनल कनेक्टिविटी है इंडिया के साथ, वो इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। और ज़्यादातर उसको देखने वाले जो हैं अपार्ट फ्रॉम 7-8% जिन्होंने हिंदुस्तान से देखा है, बाकी सारे पाकिस्तानी ओरिजिन लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान से उसको देखा। इसी तरह प्रोफेसर मरांडी की जो डिस्कशन थी वो इंग्लिश चैनल के ऊपर थी, लेकिन उसे भी 70-72 हज़ार लोगों ने देखा। वहाँ पर हालांकि ऑब्जेक्टिविटी इतनी नहीं थी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर इमोशनल बॉन्ड था, इमोशनल रिक्वायरमेंट। चूँकि डॉक्टर ट्रीटा पारसी रैशनल हैं, लॉजिकल हैं, वो एक बहुत ही लॉजिक से और कोल्ड रैशनैलिटी से बात करते हैं, इसलिए वो लोगों से शायद उस तरह से कनेक्ट नहीं करते, हमारी पब्लिक से कनेक्ट नहीं करते, अमेरिकन पब्लिक से तो बहुत कनेक्ट करते हैं। लेकिन भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इतना ज़बरदस्त एनालिसिस हो एक डिस्कशन में और उसे लोग ना देखें, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा उसे ज़रूर आप देखें। मैंने एक मिस्टेक आपको अपनी बतानी है, पिछले वीलॉग में एक मिस्टेक मेरे से हुई, बहुत मिस्टेक नहीं, मिस्टेक तो छोटा लफ्ज़ है, ब्लंडर हुआ, उसका अभी भी मैंने टाइटल वही रखा है, मैंने टाइटल नहीं चेंज किया, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरी मिस्टेक वहाँ पे रहे और उसकी याद रहे कि वो मिस्टेक क्यों हुई। जब मैंने कहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन पास हो गई है जो बहरीन ने ड्राफ्ट की थी अमेरिका की मदद से, और उसमें 13-0 है और रशिया और चाइना ने उसे वीटो नहीं किया, अपना हक़ इस्तेमाल नहीं किया, उस पर अभी तक वोटिंग नहीं हुई है। मैंने ये गलती कैसे की, पहले मैंने व्हाट्सएप के ऊपर कोई देखा, कोई किसी की स्टोरी आई हुई थी, किसी ने लिखा हुआ था, किसी ने फेसबुक का ये कोई और स्टोरी दी हुई थी जो लगता था रॉयटर्स की है। मैंने ढूंढा, मुझे ना मिल सकी, मैंने गूगल सर्च की, मुझे ना मिल सकी, तो मैंने गूगल AI से पूछा कि ये जो रेजोल्यूशन है बहरीन स्ट्रोक यूनाइटेड स्टेट्स की, क्या ये पास हो गई है, इसका लेटेस्ट स्टेटस क्या है। उस पर गूगल AI ने मुझे पूरा एक लिख के दिया कि हाँ एज ऑफ दी 13 में ये पास हो गई है 13-0 से, और इसको रशिया और चाइना ने वीटो नहीं किया। फिर मैंने पूछा वीटो क्यों नहीं किया, उन्होंने कहा वीटो इसलिए नहीं किया कि इसको 112 या 115 कंट्रीज़ की को स्पॉन्सरशिप हासिल थी और वो पीछे हट गए हैं, और चूँकि इसके अंदर गो की है तो चैप्टर 7 में, लेकिन इसके अंदर फोर्स ऑथराइजेशन नहीं है, फोर्स ऑथराइजेशन के लिए दोबारा वापस आना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 42 ऑफ द चैप्टर 7। तो ये सब कुछ मुझे इतना स्ट्रक्चर्ड लगा कि मैंने उसके ऊपर अपने वीलॉग में पूरा एक नैरेटिव बिल्डअप किया कि कैसे ईरान को तन्हा छोड़ दिया है रूस और चीन ने। वो बिल्कुल गलत था। 4-5-6 घंटे के बाद जब मैं सो के उठा और मैंने दोबारा चेक किया, मैंने देखा कि ना न्यूयॉर्क टाइम्स की कोई स्टोरी है, ना वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी है, और फिर मैंने डॉक्टर ट्रीटा पारसी को भेजा, उनको भी बड़ी कन्फ्यूजन रही, उन्होंने भी पहले ये लगा कि हो गई है, और फिर हम दोनों ने इसको जब चेक किया, बल्कि उसी वजह से वो डिस्कशन जो 1 घंटे की होनी थी वो 1 घंटे की नहीं है, वो सिर्फ 37 मिनट्स की हुई उस वक्त डिस्कशन, तो वो नहीं हुआ और उस पर कोई वोट नहीं हो सका, और रशिया और चाइना जो है वो बदसतूर अमेरिका का वहाँ पे साथ जो है वो नहीं दे रहे। इससे पहले भी मैंने देखा बहुत दफ़ा कि जो AI ऐप्स हैं वो इंटरप्रिटेशन करने में और कोलेट करने के अंदर उनकी मिस्टेक्स हो जाती हैं। चैट GPT की मिस्टेक्स मैं हर वक्त पकड़ता रहता हूँ। जो मेटा का AI है वो खासा कमज़ोर है इवन चैट GPT से, लेकिन गूगल AI के बारे में मेरा ये था कि गूगल AI जो है वो ख़बरों को कनेक्ट करने में, उसकी इंटरप्रिटेशन करने में, और मैं हर वक्त गूगल AI को यूज़ करता हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन ये बेसिक ब्लंडर था जो मेरे से हुआ है, और मैंने इसको फिर ट्विटर पर भी डाला है, और वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये वो डिस्कशन थी, यहाँ पता नहीं, मैं दिखाना चाहता था आपको उसकी डिस्कशन जो ट्रीटा पारसी के साथ मैंने की थी, आइकॉनोक्लास्ट वही पिज़्ज़ा था।
یہ وہ ڈسکشن ہے وائی ٹرمپ از ان ٹربل. اس کا ٹائٹل میں نے چینج کر دیا, پہلے اس کا ٹائٹل کچھ اور تھا, اس کے باہر لکھا ہوا رہا 13,000, اصل میں 16,000 ہے. وائی ٹرمپ از ان ٹربل ان چائنا, ڈاکٹر ٹریٹا پارسی اینڈ وحید پیرزادہ. اس کو ضرور دیکھیے, میری آپ سے ریکویسٹ ہے. میں اس کے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک بھی میں دے دوں گا. ابھی میں آپ کو یہ چیز دکھانا چاہتا ہوں, مسٹیک. یہ دیکھیے, یہ میں نے اس کے اوپر لکھ کے یہ ٹویٹ کیا ہے, ٹویٹ کو بھی کسی نے نہیں دیکھا. یہ دیکھیں باقاعدہ گوگل اے آئی نے کیا لکھا ہے, یہ دیکھیں. 13 سائٹس کو چیک کر کے گوگل اے آئی نے کنکلوژن یہ کیا ہے کہ ایز آف May 13, 2026 the UN Security Council has officially adopted the Bahrain-led draft resolution on the Strait of Hormuz, which was heavily backed and quote drafted by the United States. The measure passed with 13 votes in favor, while Russia and China abstained, deciding not to exercise the veto powers as they did on a broader military-focused version of the previous month. ٹھیک ہے, اس نے دو چیزیں کنفیوز کر دی, حالانکہ اس نے لکھا ہے کہ ایز اے ڈیڈ آن اے براڈر ملٹری فوکس ورژن آن دا پریویس منتھ. اس وقت بھی 13-0 تھا, انہوں نے اس کو ووٹ کر دیا تھا. گوگل اے آئی نے 2 خبروں اور 2 ڈیولپمنٹس کو, ایک اپریل کی اور ایک مئی کی, اسے اس نے کنیکٹ کیا ہے. یہ اے آئی انجن ہے, دنیا کا ون آف دا فائنسٹ انجن ہے, اور اس نے یہ غلطی کی ہے انٹرپریٹیشن کی. میرے سے کیا مسٹیک ہوئی, میں نے آپ کو دکھا دیا, آپ ٹویٹ پہ چیک کر سکتے ہیں. میرے سے کیا مسٹیک ہوئی, میری مسٹیک یہ تھی کہ جب کسی میجر پبلیکیشن نے, اگر یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو جاتی تو ظاہر ہے کہ یہ نیو یارک ٹائمز کی, روئٹر کی, واشنگٹن پوسٹ کی, وال اسٹریٹ جرنل کی ہیڈ لائن ہونی تھی, فلیش ہوتا بار بار. میں نے وہ نہیں دیکھا, میں نے یہ احتیاط نہیں برتی, اور مجھ سے اتنا بڑا بلنڈر جو ہے ہو گیا ہے. بہرحال جو لوگ گوگل اے آئی پہ یا اے آئی انجنس پہ ریلائی کر رہے ہیں, ان کے لیے ایک وارننگ ہے کہ ایسا بھی ہو جاتا ہے. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.